اور قرآن مجید میں فسق کا لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، تو اللہ کے دائرہ اطاعت سے نکل جانے کا نام فسق ہے۔ اب ایک مومن آدمی جب اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی دائرہ اطاعت سے نکل پڑے، یہ بھی فسق ہے، لیکن یہ فسق جزوی ہے اہل ایمان کے لیے، کیونکہ وہ دوسرے احکام پر عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پر عمل کر رہا ہے، لیکن کسی موقع پر وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ اس کے دائرہ اطاعت سے اس وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہ فسق جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اس لیے اس کو اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ کافر جو ہے اس کے لیے جو فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دائرہ اطاعت سے کلی طور پر نکل چکا ہے۔ اس پر کس اعتبار سے لفظ فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، اس لحاظ سے فسق کا لفظ بہرحال خطرناک ہے کہ کسی بھی مرحلے پر یا کسی بھی کام کی وجہ سے انسان اللہ کے دائرہ اطاعت سے نکل جائے تو یہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد فسق کا نام، فسق کا ارتکاب برا کام ہے، اور اس سے اہل ایمان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ایمان کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں۔ توبہ سے بڑا سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ خالص توبہ ہو، مذاق نہ ہو کہ وہ عمل بھی کیے جا رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کام کو بالکل چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر کے اس سے اس گناہ کی معافی طلب کی جائے، یہ ہے سچی توبہ۔ تو فرمایا ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا تو اہل ایمان کی شیوا کیا ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پر، اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے، اس کو تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ان چیزوں سے جو انسان کے ایمان کے منافی ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔